السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہیں سب کے؟ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے اس چینل پر اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیا 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حلال و حرام کے خود مختار نہ بنو، حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ کچھ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں نے کچھ چیزیں جیسے رہبانیت میں کیا ہے، نکاح کرنا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور رہبانیت یہودیت میں عیسائیت میں جو رہبانیت ہے وہ اسی کا نام ہے نا کہ دنیا سے ایک طرف ہو، جو کوئی مطلب ہے کہ آپ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، ذبائش نہیں کرو اور شادیاں نہیں کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں نا یہ کیسے کام ہے، یہ وہ کام ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پسند نہیں کیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمیں دین سکھانے والے تھے۔ اسی طرح یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے، کچھ صحابیوں نے یہ عہد کیا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی کی ذات ہے نا، ہم تو بس عام انسان ہیں، تو ہم دنوں کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر سوئیں گے نہیں، بلکہ جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے، گوشت اور چکنائی بھی استعمال نہیں کریں گے، عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ اب دین میں ہم بھی سوچیں، کچھ لوگ اس طرح کے ایکسٹریم رویے اختیار کرتے ہیں، ہاں وہ ہر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے اس نعمتوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، ان سہولتوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، تو یہ ایک فرمایا آسانی۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو کو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں یہ تعلیم تو نہیں دی کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ؟ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے، نہ ہی گوشہ گیری اور علیحدگی ہے، یعنی لوگوں سے دور ہٹ کے عزلت نشینی۔ ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، اگر زیادہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑ رہی ہے تو روزہ رکھو، یہ نفلی روزے کی طرف اشارہ ہے۔ رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں، کوشش کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج کرو، عمرہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کو لازم کر لیا، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کو لازم کیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ سختی کو پھر قائم نہ رکھ سکے، ہے نا۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم بات کر کے آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حلال چیزوں کو میں حلال چیزوں کے اندر رہتے ہوئے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ایک کو اپنانا ہوتا تو آپ اس کو اپناتے جو آسان ہوتی۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مشکل کروں گا تو زیادہ اللہ تعالیٰ جو ریوارڈ دیں گے، نہیں، آپ اس میں آسان کو سلیکٹ کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنے جو ریچولز ہیں، جو عبادات ہیں جس میں شرک نہیں کرنا، اللہ کی بندگی کو خالص کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی، روزہ رکھنا، یہ تو ہیں جن کو تو ہم بدل نہیں سکتے نا، ان کو تو ہم نے پوری دیانتداری سے ادا کرنا ہے۔ اس کے اوپر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کے ساتھ ہمیں احکامات نازل کیے ہیں، تو ہمیں وہ اپنانے چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نعمتوں کو ترک کرنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، نعمتوں کو حلال اور جائز طریقے پر استعمال کرنا دراصل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا دیا ہوا ہے تو آپ اس کو پہنے اوڑھیں، یہ عبادت ہے۔ اب اس میں مسکنت لینا اور لوگوں کو ظاہر کرنا کہ جیسے میں تو بڑا اللہ والی ہوں اور کہ ایسے سادہ مرادہ کپڑوں میں رہتی ہوں، روز ایک ہی جوڑا پہنتی ہوں، سادگی کو پسند کرتی ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ کیونکہ انسان ایسا کب کرتا ہے جب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی رواداری کا معاملہ کرنے والے۔ ایک فیملی تھی ہمارے پاس، اور جب بھی ہم کبھی بھی مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جاتے، انہوں نے ایک ہی سوٹ پہنا ہوتا تھا۔ تو پھر ایک دن تو میں نے پوچھ لیا ان سے، میں نے کہا باجی کیا بات ہے آپ کا؟ بس نہیں، میں سادگی پسند کرتی ہوں، میں اس طرح سے کپڑے نہیں رکھتی۔ حالانکہ یہ جھوٹ تھا، کیونکہ آپ کو دکھانا تھا نا، آپ کو شو آف کرنا تھا کہ یہ میرے پاس یہی کچھ ہے، بس میں سادہ پسند ہوں، میں فطرتاً اسلام کو پسند کرنے والی انسان ہوں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے بڑے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جب بڑا عیب ہوتا نا، اس کو جب چھپانے کی کوشش کرنا ہو نا، تو یہ اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پردہ رہے، پتہ نہ چلے کہ اصل کیا ہے۔ تو اصل رہبانیت کیا ہے؟ تقویٰ ہے، دل کا تقویٰ، جس کو مل گیا اللہ کا خوف اور اس کا شکر، وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ پھر کسی کے مال کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے نا، کہ اپنے پاس جو ملا ہوا ہے اس کو تو چھوڑ کے دوسرے کو دیکھتے نہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ اور عموماً اپنے اوپر لوگ ناجائز جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ بھی اسلام میں، اور بعض اوقات وہ پابندیاں لگا کے خود بھی اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہوتے، ہے نا۔ انسان میں طاقت ہمیشہ کی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ جو کہتے ہیں فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، یہ الٹم پلٹم نہیں کھانا تاکہ ہم تھوڑا خیال رکھیں، کتنے دن رکھتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن چونکہ حرام نہیں ہے نا، اس لیے اس میں چوری بھی کر دیتے ہیں، وہ خیانت بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اتنا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانے سے، اور اوپر والے بھی ہمیں انکریج کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لے لو تھوڑی سی وائٹ لے لو، اتنا سے کھانے سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو واقعی اس میں تو جو ہے وہ حلال ہے، لیکن بعض اوقات انسان اتنا ایکسٹریم رویہ اختیار کرتا ہے کہ خود ہی اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ کے ہاں جو پسندیدہ طرز عمل ہے وہ جائز اور حلال کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جائے، حد سے نہ بڑھے، پاک چیزوں کو استعمال کریں، زیادتی نہ کریں۔ اور زیادتی کون سی ہوتی ہے؟ بعض اوقات کھانے میں بھی اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن کوئی اچھا بنا ہو تو اس دن ذرا اوور کھا لیا، اور اوور کھایا تو اب اگلے کئی کاموں کے لیے بس وہ جاتے رہے۔ اور یہ چیز تو وقتی طور پہ بھی انسان کو نقصان دیتی ہے اور دائمی طور پہ بھی نقصان دیتی ہے۔ اور انسان کا جسم جو اللہ کی امانت ہے نا، ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں نا ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے نا، ایکٹیو نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے میدے کے 3 حصے بناؤ، ایک میں کھانا،
आधे हिस्से में कुछ, एक 3 हिस्से में, एक में खाना, एक में पानी का हिस्सा और एक में ऑक्सीजन हवा के लिए। और हम क्या करते हैं, अल्लाह माफ करे, पूरे तीनों के तीनों खाने से भर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदूद के अंदर रह के अपनी भी रब को राजी करने वाला बना दे और सब रूहानियत पाने वाला बना दे। और हद से खाना पीना तो इंसान की अकल को भी ज़ाहिर कर देता है ना फिर। और ये तहकीकात से साबित शुदा बातें हैं। लोगों ने, साइंसदानों ने जानवरों के ऊपर रिसर्च रखी, कुछ को हद से ज्यादा खिलाया और कुछ को मतवाजी दिया, बराबर का। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा एक्टिव और सेहतमंद रहे जिनको बराबर का मिलता रहा, और जिनको ज्यादा खिलाया वो दिनों में खत्म होने लगे और उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगी। तो रोजा भी हमें दरअसल 11 महीने के बाद जब आता है 1 महीना, तो इसी चीज की तरबियत दिलवा रहा होता है। जिस रब की खातिर हमने हलाल से वो जो एक वक्त का खाना खाना था, खा के अब देखे ना जितना भी टाइम का रोजा होगा, हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसको, उसमें खयानत करने वाले नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा मुसलमान भी हो ना, इवन बच्चे भी होते हैं, वो भी खयानत नहीं करते। उनको इतना पता है कि इसका एहतराम क्या है। इस तरह फास्ट फूड वगैरह ये चीजें खानी, ये भी इंसान के लिए, सेहत के लिए मुज़र होती हैं। तो इससे भी हमें, ठीक है, मंथ में 6 मंथ में कभी एक दफा कहते हैं ना, कभी कुछ इंसान ने फैमिली के साथ कोई एंजॉयमेंट लेनी है तो कर सकता है, लेकिन एक डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये भी देखी हुई बात है कि वो अल्लाह ने दिया है माल, तो वो घर में पकाती नहीं है, रोज बाहर से लाती है। और मैं हैरान थी, मैंने कहा ये कैसे कैसे, मतलब कि नहीं, उनको पकाना अच्छा नहीं लगता तो बाहर से खरीदते हैं, रोज बाहर से खरीदते हैं। 2-4 दफा बाहर से खाना पड़ जाए, इंसान का दिल उकता जाता है। जो लज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में पकाने से, मेहनत करने से, पका के खाने से रखी है ना, उसमें ज्यादा इंसान की वो जो अंदर की क्रेविंग है ना, बढ़ती है ना। तो बाहर के खाने कभी हो जाए, ठीक है, आप वो जो कहते हैं ना, अपनी जिंदगी का टेस्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी देखे ना, अल्लाह ने दिया तो किस तरफ जा रहा है। और वो जितनी कमाई जिस हाथ से आती है, वो इतनी कमाई रोज का, वो बाहर से खाना, अब वही फितरी तौर पे नेचुरल चीजों को लाके बनाना, आप हफ्ते का वो खाना खा सकते हैं एक मील की वजह से। जो बाहर से खाया वो 1 मील आएगा, और उसका हफ्ते का कम से कम आपको पूरी फैमिली को खिलाना है आपने भाई। मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, 4 हैं या 5 हैं, बहरहाल का फैमिली के साथ करना है ना सारा काम। तो फिर वो पैसा देखें किधर को जा रहा है, तो ये भी इसराफ है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ला तातदू, पाक खाओ, हलाल खाओ और हद से मत बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, क्योंकि अल्लाह सख्त नापसंद करता है ज्यादती करने वालों को। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, फिर वाज़ेह हिदायत है, खाओ उसमें से जो हलाल है और तय्यब है। हलाल और तय्यब 2 चीजें हमारी सेहत के लिए, की बका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ने तुमको दिया है, इसे खाओ पियो, और रब की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। मैं समझती हूँ इस दौरा कुरान की पूरी थीम जो है ना, वो तकवा और सब्र, तकवा और सब्र, तकवा और सब्र। हम जब से पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सामने जो है ना, तकवा, सब्र, शुक्र, तकवा, जिक्र और तकवा का लिंक हर जगह रिलेट हो रहा है। तो तकवा रखने वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, ईमान लाने वाले होते हैं। तुम लोग मुहम्मिल कस्में मत खाया करो, उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। मुहम्मिल कौन सी होती हैं? जो कि आदत होती है, तकिया कलाम बन जाता है लोगों का। वल्लाही मैं इधर आ रही थी, वल्लाही ये हो गया, वल्लाही हर बात में वल्लाही, अल्लाह की कसम, ये कसमें अल्लाह दी, पंजाबी बोलने वाले तो ऐसे कहते हैं ना। तो ये कस्में अव्वल तो ना खाया करो, लेकिन इस पे अल्लाह की पकड़ नहीं। मगर जो कस्में तुम जानबूझ कर खाते हो, उस पे अल्लाह की पकड़ है, उस पे जरूर मुआवजा करेगा, अल्लाह पकड़ करेगा। अल्लाह ताला ने देखिए यहाँ खाने पीने के साथ साथ जिंदगी को गुजारने के असूल भी बता दिए है ना। और ये कस्में भी 3 तरह की होती हैं, जानबूझकर खाई जाने वाली, जिस पे अल्लाह ताला ने पूछना है, और खासतौर पे झूठी कसम का बहुत बड़ा बवाल है। अगर किसी को फंसाने के लिए झूठी कसम खा के उसको फंसा देते हैं तो बहुत बड़ा ये हलाकत वाला काम है। वो
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے اور وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا، اور اس کے لیے پھر دنیا میں ہی توبہ ضروری ہے، ورنہ اس حال میں اگر دنیا سے گزر گیا تو گزر گیا۔ اور لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ دوسری جو قسم کی لغو ہے وہ ہے لغو، یہ بلا ارادہ بلا وجہ ایویں تکیہ کلام کے طور پر۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ نجی گفتگو میں یعنی ذاتی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ نہیں اللہ کی قسم، یہ نہیں اللہ کی قسم، یعنی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ اللہ کو بیچ میں لے آئیں، تو یہ لغو قسم ہے۔ وہ ایسی قسموں کا معاوضہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا بعض اوقات جو تکیہ کلام والا ورڈ ہوتا ہے وہ چڑھ جاتا منہ پہ، وہ ہٹانا چاہے بھی تو ہٹتا نہیں ہے، تو اور ہر ایک کے پاس شاید کوئی نہ کوئی ورڈ ہوتا ہوگا، ہے نا، جو بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے بات کرتے ہوئے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھانا، یعنی ان فیوچر کے لیے قسم کھا لیتا نا بندہ کہ اب میں یہ کام تو قسم سے نہیں کروں گا، ہے نا، چاہے وہ بھلائی کا کام ہو یا ضد میں کسی کے لڑائی جھگڑے کے ساتھ میں قسم سے تم سے بات نہیں کروں گا، یا میں نے قسم کھائی ہے تمہیں دوبارہ میں کوئی ٹیکس نہیں کروں گا، یا تم سے ساتھ نہیں رکھوں گا، اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور یہ قسمیں اگر پورا نہ کر سکے اور قسم پھر توڑنے کا یہاں پہ آگے عمل بتایا جائے گا کہ قسمیں کو اگر قسم کھا لو تو اس کو توڑنے کا کیا کفارہ ہے۔ یا کوئی مرد قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس 4 مہینے نہیں آؤں گا اپنی عورت کے پاس، تو یا کچھ بھی ایسی جو قسمیں ان فیوچر کے لیے کھائی جاتی ہیں، ان کا اگر آپ نے کھائی تھی، آپ نے ارادہ کیا تھا، چاہے وہ نیک کام کا ہو یا کسی اور نیک کام کے لیے قسمیں کھانی چاہیے، برے کاموں کے لیے نہیں کھانی چاہیے، وہ تو وبال بن جائیں گی انسان کے اوپر۔ بھلائی سے روکنے کے لیے قسم کھا لی، رشتے توڑنے تو بھلائی سے روکنا ہے نا، میں تم سے بات نہیں کروں گا اور میں قسم کھاتا ہوں ان فیوچر میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، تم سے کوئی معاملہ نہیں رکھوں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ کون سی قسم، ایک تو قسم کھا رہے ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آنے والا وقت ہے، دوسرا رشتوں کو توڑنے کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس پہ تو معاوضہ ہوگا پھر۔ تو یہاں پہ جو قسمیں انسان حلال طور پہ کھاتا ہے نا، جیسے کسی کام کے ارادے کا وہ پورا نہ کر سکے تو پھر اس کے بارے میں یہاں کیا ہے، ان کا معاوضہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے، اب کفارہ سن لیجئے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا، میں نے قسم تو کھائی تھی کہ یہ میں نیکی کروں گی مگر وہ کر نہیں پائی، اب حالات میرے کنٹرول میں نہیں۔ بعض اوقات کہتا ہے کہ میں اللہ فلاں کام کر دے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کو میں شکر کے طور پہ عمرہ کروں گا، اب آگے حالات آئے تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، اب کیا کریں؟ اب ان کو اگر قسم کا کفارہ دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلائیں گے، 10 مساکین کو وہ ایک جو نارمل لیول کا کھانا وہ کھلائیں گے، جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو اور انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر دوسرا آپشن ایک غلام آزاد کرو، آج وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تیسرا آپشن جو استطاعت یہ دونوں کاموں کی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے، لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا ہے پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری زندگیوں کو ہر حرام سے پاک کر دے، ہمیں حلال اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زیادتی کے کاموں سے اجتناب کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جھوٹی اور لغو قسمیں کھانے سے بچا لے۔ یا اللہ ارادتاً جو قسم کھائی جاتی ہے اور اس کو اگر پورا نہیں کر سکتے تو تیرے احکامات سیکھنے کے بعد اس کا کفارہ ہم نے جان لیا، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، ہمیں جنت الفردوس کے مستحق بنا دے۔ یا اللہ ایسے کاموں میں مشغول فرما دے جو تیری رضا کے لیے کافی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا
چلنا پھرنا، ملنا ملانا، سیکھنا سکھانا اپنے لیے اخلاص والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو مقبول فرما اور ہمارے حق میں حجت بنانا۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا ہے اللہ پاک اس کو ہماری زندگی میں کہنے سے زیادہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بعمل انسان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔